السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سنو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری نیو اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نیو نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے بر وقت مل جائے۔ کہانی وہ کون تھا، ایپیسوڈ نمبر 3۔ راستہ نظر آنے لگتا، میں تیز تیز قدموں سے فاصلہ طے کرنے لگتا اور چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا تو میں اندازے سے آہستہ رفتار کے ساتھ چلنے لگتا۔ ابھی میں کچھ ہی دور چلا تھا کہ اچانک مجھے خوفناک آواز سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی ڈھول بجا رہا ہو، شاید کوئی اپنے چوڑے سینے کو پیٹ رہا ہو۔ اندھیرے اور جنگل کے بھیانک سناٹے میں یہ آواز بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس جنگل کے متعلق ہمارے گاؤں میں عجیب داستانیں مشہور تھیں، لہٰذا میرا گھبرانا فطری عمل تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اسی وقت چاند نے بھی اپنا منہ بادلوں میں چھپا لیا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ ایسے اندھیرے میں وہ آوازیں بہت بھیانک لگ رہی تھیں۔ اچانک میری نظر کے سامنے کی جانب اٹھی تو میں خوف سے لرز اٹھا۔ میرے سامنے دو انگارے فضا میں اڑتے چلے آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دو جلتے ہوئے کوئلے ہوں جو ہوا میں اڑ رہے ہوں، میری جانب بڑھ رہے ہوں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ لوہے کا ٹرنک میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان دو انگاروں کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ میرے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ میں خوف کے مارے لرزنے لگا۔ اسی وقت چاند نے بادلوں کے پردے سے باہر جھانکا تو جنگل میں چاند کی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ چاند کی اس ہلکی روشنی میں نے دیکھا کہ مجھ سے 10-12 فٹ کے فاصلے پر ایک بہت بڑا ریچھ کھڑا ہے جو بار بار اپنے لمبے ہاتھ اپنے سینے پر مار رہا ہے۔ وہ بھیانک آواز ریچھ کے سینے پر ہاتھ مارنے کی تھی اور وہ سرخ انگارے اس ریچھ کی بڑی بڑی خونخوار آنکھیں تھیں جن سے وہ ریچھ مجھے گھور رہا تھا۔ اپنے سامنے اتنے بڑے ریچھ کو دیکھ کر میری گہگی بند گئی اور میں نے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ ریچھ مجھے گھورتا ہوا میری جانب بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ میں گھبرا کر بھاگ جانا چاہتا تھا مگر میری ٹانگوں نے میرا ساتھ نہ دیا اور میں اپنی جگہ پر کھڑا کانپتا رہا۔ ریچھ لمحہ بہ لمحہ میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریچھ مجھ پر حملہ کرتا، اچانک سفید دھوتی اور کرتے میں ملبوس ایک شخص میرے اور ریچھ کے درمیان آ گیا۔ وہ شخص کہاں سے آیا یہ میں نہیں دیکھ سکا مگر اس شخص کو دیکھتے ہی وہ ریچھ گھبرا گیا اور چیختا ہوا جنگل کے جانب بھاگ نکلا۔ ریچھ کے بھاگنے کے بعد وہ شخص میری جانب مڑا تو میں نے دیکھا وہ فضل بابا تھے، ہمارے بہت پرانے نوکر۔ انہیں نوکر نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ ہمارے گھر کے ایک فرد تھے۔ مجھے انہوں نے ہی پالا تھا۔ بچپن میں میرا زیادہ وقت فضل بابا کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ ارے فضل بابا، آپ اور منا آنے سے پہلے خبر کر دیتے، گھر سے کوئی اسٹیشن آ جاتا، فضل بابا نے مجھ سے کہا۔ وہ سب کو اچانک خوشی دینے کے چکر میں نے یہ حماقت کر بیٹھا کہ گھر اطلاع نہیں دی، میں نے شرمندہ لہجے میں جواب دیا۔ مگر آپ اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جواب دینے کے بعد میں نے فضل بابا سے پوچھا۔ بس ہمارا دل گھبرا رہا تھا اس لیے ادھر آ گئے، اور اچھا ہی ہوا نا، ورنہ وہ بھیانک ریچھ نہ جانے کیا کر دیتا، فضل بابا نے کہا اور زمین پر گرا میرا لوہے کا بھاری ٹرنک ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ ارے فضل بابا، یہ مجھے دیجیے۔ میں نے فضل بابا سے ٹرنک لینے کی کوشش کی۔ نہ منا، تم تھک کر آئے ہو اور ہم بھی ابھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے کہ اس ٹرنک کا وزن نہ اٹھا سکیں، فضل بابا نے جواب دیا اور ٹرنک سر پر رکھ کر گاؤں کی جانب چلنے لگے۔ فضل بابا کے چلتے ہی میں نے بھی قدم بڑھائے اور فضل بابا کے ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے میں نے فضل بابا کو غور سے دیکھا۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، حالانکہ جب میں محاذ جنگ پر جا رہا تھا تو فضل بابا کافی صحت مند تھے، مگر اب ان 3 سالوں میں فضل بابا کی صحت بالکل تباہ ہو چکی تھی اور وہ بہت دبلے پتلے نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ اور پیر کسی سوکھی لکڑی کے مانند لگ رہے تھے، مگر اس کے باوجود فضل بابا اپنے سر پر بھاری ٹرنک رکھے
तेज तेज कदमों से फासला तय कर रहे थे। मुझे इनका साथ देने में काफ़ी वक्त हो रही थी, लिहाजा मैंने फजल बाबा से कहा, बाबा थोड़ा धीरे चलिए, अजान होने से पहले गांव पहुंचना है। बस अजान तक की मोहलत मिली है, फजल बाबा ने कहा। मोहल्लत किस चीज़ की मोहल्लत? और हमें अजान से क्या लेना? पहले क्यों गांव पहुंचना है? क्या फजर की अजान के बाद गांव में दाखिला मना है? मैंने हैरान होकर पूछा। गांव पहुंचकर तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, फजल बाबा ने जवाब दिया और तेज़ तेज़ कदम उठाने लगे। मजबूरन मैं भी तेज़ चलने लगा। चलते चलते हम लोग गांव के कब्रिस्तान तक पहुंच गए। 3 साल पहले जब मैं यहाँ से गया था तो कब्रिस्तान बहुत मुख्तसर सा था, मगर अब कब्रिस्तान का रकबा काफ़ी बड़ा हो गया था। पगडंडी के दोनों अतराफ कब्र ही कब्रें थीं। कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा हो गया है, हर तरफ कब्रें ही कब्रें हैं बन गई हैं। मैंने कब्रिस्तान के दरमियान से गुजरते हुए फजल बाबा से पूछा, गए साल हैज़े की वबा फैल गई थी, गांव के गांव खाली हो गए, कब्रिस्तान बढ़ते गए और खाली गांव खाली होते गए। फजल बाबा सर्द आ बढ़ते हुए बोले, मैंने हंकारा भर कर और चांद की मलकी रोशनी में कब्रिस्तान पर एक नज़र दौड़ाई। हर सू सन्नाटा छाया हुआ था। कभी कभी किसी जिंगर की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई महसूस होती। ऐसे पर खौफ माहौल में हम कब्रिस्तान के दरमियान से गुजर रहे थे। चलते चलते अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया हो। मैंने ज़ोर लगाकर अपना पैर छुड़ाना चाहा, मगर पकड़ने वाले की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं अपनी जगह से हिल नहीं सका। मैं नीचे की जानिब देखा कि मेरा पैर किसी चीज़ में अटका है, तो मैं खौफ से लरज़ उठा। एक कब्र के सिरहाने कफन में लिपटी एक लड़की बैठी थी। इसका चेहरा मुझे आज तक याद है। इसका चेहरा मुकम्मल सफ़ेद था। इसके कफन और इसके चेहरे के रंग का एक जैसा था, मुकम्मल सफ़ेद। इसके लंबे लंबे नाखून थे और इसके दांत बहुत बड़े बड़े और इसके मुंह से बाहर थे। इस लड़की ने मेरा दायां पैर अपने मजबूत हाथ में पकड़ा हुआ था। ये देखकर मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर फजल बाबा जो आगे चल रहे थे रुक गए और उन्होंने पलटकर देखा, और इस चुड़ैल लड़की को देखकर फजल बाबा का चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने लोहे का ट्रंक ज़मीन पर रखा और ज़मीन पर से चंद कंकरियां उठाई और इस लड़की को मारते हुए कहने लगे, हमरा मुन्ना है, इसकी जानिब देखना भी नहीं। फजल बाबा की मारी कंकरियां जब उस चुड़ैल नुमा लड़की के लगी तो वो चीखती हुई उसी कब्र में उतर गई। मैं खौफ के मारे थर थर काँप रहा था। फजल बाबा ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे बढ़ने में मदद दी। इस लड़की को एक लड़के ने धोखा दिया था और इसी जान से मार दिया था। बस जब से ये हर जवान लड़के की दुश्मन बन गई है। चलते चलते फजल बाबा ने बताया और मेरा हाथ पकड़कर चलने लगे। फजल बाबा का हाथ एकदम ठंडा था। इनका हाथ इतना ठंडा था कि मुझे सर्दी सी महसूस होने लगी। फजल बाबा, आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है? मैंने फजल बाबा से अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा। मौसम ठंडा है ना मुन्ना, फजल बाबा ने जवाब दिया। मैं इतना खौफजदा था कि इनसे ये भी ना पूछ सका कि मौसम अगर ठंडा है तो मेरे हाथ क्यों ठंडे नहीं हो रहे हैं। चलो मुन्ना, जल्दी चलो, अजान होने वाली है, फजल बाबा ने कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाने लगे। इनका साथ देने के लिए मुझे तकरीबन दौड़ना पड़ रहा था। अजान की क्या बात है फजल बाबा, आखिर आप अजान से पहले क्यों गांव पहुंचना चाहते हैं? मैंने फूली हुई सांसों के साथ फजल बाबा से पूछा। ये तुम्हें गांव पहुंचकर मालूम हो जाएगा, फजल बाबा तेज़ कदम उठाते हुए बोले। तो मैं खामोश हो गया। जब हम गांव में दाखिल हुए तो गांव की मस्जिद में फजर की अजान की आवाज़ बुलंद हुई। अजान की आवाज़ के साथ ही फजल बाबा बुरी तरीके से घबरा गए। ये लो मुन्ना, अपना सामान पकड़ो, हमें देर हो रही है। घर के सामने पहुंचते ही फजल बाबा ने अपने सर से ट्रंक उजलत में उतारा और घबराए हुए अंदाज में बोले, फजल बाबा अंदर तो चलिए ना। मैंने ट्रंक फजल बाबा से लेते हुए कहा, ना 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 नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इतना कह के फजल बाबा तकरीबन दौड़ते हुए मेरी नज़रों से ओझल हो गए। मैं ट्रंक संभालने लगा। घर में दाखिल हुआ तो अम्मा जान और अब्बा जान मुझे देखकर हैरान रह गए। अब्बा जान तो फ़ौरन मुझसे लिपट गए और अम्मा जान चट चट
میری بلائیں لینے لگیں۔ شور سن کر میرے بھائی بہن بھی سوتے سے اٹھ کر آ گئے اور سب مجھ سے لپٹ کر پیار کرنے لگے۔ بیٹا آنے سے پہلے اطلاع دے دیتے تو کوئی اسٹیشن آ جاتا تمہیں لینے، اتنی رات کو اکیلے آنا ٹھیک نہیں ہے۔ اماں جان کو فکر لاحق ہو گئی۔ اکیلا کہاں اماں، فضل بابا تھے نا میرے ساتھ، وہ اسٹیشن سے لے کر گھر تک میرے ساتھ ہی آئے تھے، مگر گھر کے اندر نہیں آئے، انہیں شاید کوئی ضروری کام تھا۔ میں نے تفصیل سے بتایا۔ فضل آیا تھا تمہیں لینے اسٹیشن؟ ابا جان اور اماں جان پریشان ہو گئے، جبکہ باقی لوگوں کے چہرے پر بھی خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ہاں، فضل بابا ہی آئے تھے مجھے لینے، ورنہ اتنے سالوں میں گاؤں کا راستہ اتنا بدل گیا ہے کہ اگر فضل بابا نہ ہوتے تو میں راستہ بھٹک جاتا، اور قبرستان میں تو اف۔ میں نے اس چڑیل نما لڑکی کو بتایا تو سب خوفزدہ ہو گئے، اور اماں جان فوراً ورد شریف درود شریف پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگی۔ ابا جان بھی پریشان نظر آ رہے تھے۔ کیا ہوا اماں، کیا بات ہے؟ میں نے سب کو خوفزدہ دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ پچھلے سال گاؤں میں ہیضے کی وبا پھیل گئی تھی، اس وبا نے فضل کی جان لے لی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے فضل کو قبر میں اتارا تھا۔ ابا جان نے تفصیل بتائی تو میں حیران رہ گیا۔ پھر مجھے فضل بابا کا حیران کن رویہ یاد آیا، ان کا اذان سے پہلے گاؤں پہنچنے کا اصرار۔ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا، اب میری سمجھ میں آیا کہ فضل بابا کے ہاتھ اتنے سرد کیوں تھے۔ یہ سب یاد کر کے مجھے جھرجھری آ گئی۔ رجو، باورچی خانے میں جو آب زمزم رکھا ہے وہ جلدی سے لے آ، اماں جان نے میری چھوٹی بہن رضیہ سے کہا، تو وہ دوڑتی ہوئی گئی اور تھوڑی دیر میں ایک شیشی لے آئی جس میں آب زمزم تھا۔ ابا جان نے آب زمزم کے ہاتھ سے لیا اور شیشے میں سے آب زمزم نکال کر میرے سر پر چھڑکنے لگے، پھر باقی بچا ہوا آب زمزم مجھے پینے دیا۔ اماں جان، ابا جان، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، فضل بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے وہ میری حفاظت کے لیے دوسری دنیا سے بھی آ گئے، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور آب زمزم ایک ہی سانس میں پی لیا۔ دادا جان یہاں تک کہ کہہ کر خاموش ہو گئے، ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شیری اپنی جگہ سے اٹھی اور دادا جان کے قریب آئی اور ان کے بہتے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کیے اور انہیں سہارا دے کر ان کے کمرے کی جانب لے جانے لگیں۔ فرحاد بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ دوسری دنیا سے بھی ہماری خبر گیری کرتے ہیں۔ چلتے چلتے دادا جان بولتے ہوئے فرحاد سر ہلانے لگا۔ کہانی کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اس کا ضرور رویہ اپنے کمنٹ میں پیش کریں۔ السلام علیکم۔